السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی جس کا نام نازش تھا۔ نازش کے لیے کچھ دن تو اسکول کا ماحول اجنبی رہا، پھر وہ رفتہ رفتہ شناسا سی ہو گئی۔ وہ کلاس روم میں میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی، لہٰذا میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ کچھ اداسی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے سبق پوچھا لیکن اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ آخر میرے مسلسل اصرار پر اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ پھر جو کہانی اس نے سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ میرے ایک بھائی کا نام سلمان تھا، وہ مجھ سے 6 برس بڑے تھے۔ وہ بھی میٹرک کرنے اسی اسکول میں آئے تھے۔ ہمارے گاؤں کو اسکول کے 2 راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ صاف ستھرا ہے، اس سے گزرتے ہوئے پاس چھوٹے چھوٹے کسانوں کے گھر آتے ہیں، لیکن وہ راستہ خاصا طویل ہے، جبکہ دوسرا راستہ قدرے چھوٹا ہے لیکن پرانے درخت کو جھاڑیوں سے گزر کر ہمارے گاؤں پہنچتا ہے۔ اس راستے سے بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق بہت سی پر اسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ سلمان بھائی اسی راستے سے اسکول آیا جایا کرتے تھے، مگر کبھی بھی ان کو وحشت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ امی انہیں سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اس راستے سے نہ آیا جایا کرو، مگر سلمان بھائی ماننے والے نہیں تھے۔ اس راستے کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ کبھی کسی شخص کو وہاں ایک دلہن زیورات سے لدی بندھی دکھائی دیتی، کبھی سفید لباس میں ملبوس لوگوں کا ایک قافلہ گزرتا نظر آتا، اور کبھی لوگوں کا مجمع جو ایک سردار کے سامنے بیٹھا دکھائی دیتا۔ اس طرح کی ناقابل یقین کہانیاں لوگ اس راستے کے بارے میں سنایا کرتے تھے۔ سلمان بھائی ہمیشہ اس شارٹ کٹ راستے کو منتخب کرتے۔ ماں کے علاوہ ابو اور میں اور میری چھوٹی بہن ان کو سمجھاتے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن سلمان بھائی آئے تو کچھ گمسم سے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ماں کے پوچھنے پر انہوں نے کہا، مجھے آج کچھ زیادہ ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے، برائے مہربانی مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ جب سلمان بھائی شام کو نیند سے بیدار ہو گئے تو بخار کی شدت سے جل رہے تھے۔ ماں اس لیے زیادہ پریشان تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ سلمان کا گزرنا خوفناک اور پر اسرار راستے سے ہوتا ہے۔ سلمان بھائی اسی طرح ایک ہفتے تک بیمار رہے۔ والد صاحب انہیں شہر علاج کے لیے بھی لے کر گئے اور ماں کے کہنے پر انہیں ایک بزرگ کے پاس بھی لے کر گئے۔ بزرگ نے ان پر دم کیا اور انہیں مستقل 1 مہینے تک دم کرانے کو کہا۔ رفتہ رفتہ ان کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی اور وہ اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ اسکول جا کر پتہ چلا کہ 2 دن بعد سالانہ امتحانات ہیں اور بھائی کی کچھ تیاری بھی نہ تھی، اور اس بات پر بھائی پریشان بھی نہیں تھے۔ اور ایک بات یہ کہ سب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس پر اسرار راستے سے گزرنا نہیں چھوڑا تھا، اور جب ان کا رزلٹ آیا تو سب لوگ حیران تھے کہ بغیر تیاری کے وہ اتنے اچھے نمبروں سے کیسے کامیاب ہو گئے۔ یہ راز تو اس وقت کھلا جب سلمان بھائی ایک خوبصورت سی لڑکی کو گھر لائے۔ اتفاق سے اس روز ابا گھر پر نہیں تھے۔ وہ ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس لڑکی کو محبت سے بٹھایا اور اس کی خاطر نوازی کی۔ کچھ دیر اپنے گھر میں گزارنے کے بعد بھائی اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ واپس آ کر جب ماں نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ جس روز ان کی طبیعت خراب تھی وہ واپس آ رہے تھے، تب اسکول کے کچھ شریر لڑکے ان کے پیچھے آ گئے۔ یہ وہ لڑکے تھے جو سلمان بھائی سے کینہ رکھتے تھے، کیونکہ سلمان بھائی پڑھائی میں اچھے تھے۔ تمام ٹیچرز ان کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ جو ان لڑکوں کو بری لگتی تھی، وہ لڑکے جب سلمان بھائی کے پیچھے اس جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سلمان بھائی سے جھگڑا شروع کر دیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت نہ جانے کہاں سے ان لڑکوں پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور وہ لڑکے ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلمان کو خوف محسوس ہوا اور اسی وحشت میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت سنبھلی اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو ایک بار پھر
ان کے دل میں اسی راستے سے گزرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس راستے پر آ نکلے۔ ابھی وہ اس راستے کے درمیان ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، میں نے تمہارا انتظار 1 مہینے تک کیا ہے، میں روز تمہارے لیے یہاں پر کھڑی رہتی ہوں۔ جب اس طرح کے جملے سلمان کے کانوں سے ٹکرائے تو ان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو ایک ہم عمر خوبصورت سی لڑکی کو پایا جو ایک درخت کی شاخ میں جھولا جھول رہی تھی۔ بولو، تم اتنے دن کہاں تھے؟ مگر سلمان میں کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ خوف سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پیشانی پسینے سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سلمان نے سوال کیا۔ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جس نے تمہیں ان شریر لڑکوں سے بچایا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں بہت آوازیں دی مگر تم بھائی شاید ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ مجھے دیکھو، کیا میں ڈرنے والی چیز ہوں؟ تب سلمان نے تھوڑی ہمت کر کے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو چہرے پر معصومیت سجائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلمان کا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے اس سے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ کیا اس خوفناک جنگل میں؟ یہ سن کر وہ لڑکی بے تحاشا ہنسنا شروع ہو گئی۔ خوفناک جنگل؟ تم سے کس نے یہ بات کہی؟ ارے یہاں میرا گھر ہے جہاں میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ چلو تمہیں میں اپنا گھر بھی دکھاتی ہوں۔ سلمان کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے ہوں گے کہ سلمان کو دائیں بائیں مکانات کی قطاریں نظر آنے لگی۔ ادھر ادھر لوگ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے اور کہیں کچھ بچے بھی کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ سلمان بھائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ روز یہاں سے گزرتا تھا مگر آج تک یہ لوگ اسے کیوں نظر نہیں آئے؟ آخر سلمان نے زبردستی آواز کے ساتھ یہ سوال لڑکی کے سامنے رکھ دیا، یہ لوگ کون ہیں؟ پہلے تو یہ بستی مجھے نظر نہیں آئی۔ لڑکی کی یہ بات سن کر پھر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ لوگ جنات ہیں اور میرا تعلق بھی قوم جنات سے ہے۔ تم مجھے اچھے لگے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ سلمان بھائی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ لڑکی نے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو کہنے لگے، تم ڈرو نہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تب انہوں نے کہا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، آج مجھے جانے دو، گھر والے میرے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج تم جاؤ لیکن کل تم ضرور آنا اور شام کے وقت آنا، میں تمہیں اپنے بابا سے بھی ملواؤں گی۔ لڑکی کی اجازت ملنے پر سلمان نے جلدی سے گھر کی راہ لی اور راستے بھر اس جن زادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے روز سلمان بھائی پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کچھ کھوئے کھوئے گم سم سے تھے۔ انہیں بار بار اس جن زادی کا خیال آتا رہا اور ان کا دل اس جن زادی سے ملنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ اسی طرح پریشان حال ہی میں شام ہو گئی۔ ماں کی نظر سے بچ کر وہ گھر سے نکلے اور اس پراسرار راستہ یعنی پراسرار بستی کی طرف چل پڑے۔ وہ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا لیکن اب اسے ذرا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے وہی جن زادی نمودار ہوئی۔ جن زادی نے ان کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئی۔ وہاں اس نے اپنے گھر والوں سے انہیں ملوایا اور اس کی خاطر تواضع بھی کی اور انہیں واپس وہاں چھوڑ آئی۔ سلمان بھائی گھر واپس آئے تو گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ سب کے بہت پوچھنے پر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ تمام لوگ ہکا بکا اس بات کو سنتے ہی رہے۔ ماں تو یہ ماجرا سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ سلمان بھائی نے والدین کو کہا کہ وہ کل شام وہاں پھر جائیں گے اور جن زادی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور لوگوں سے ملوائیں گے۔ اماں اور ابا یہ سن کر پریشان تھے۔ آخر انہیں گاؤں کے مولوی صاحب کا خیال آیا جو جھاڑ پھونک اور جن اتارنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کی مدد لینے کا سوچا اور مطمئن ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو سلمان بھائی کمرے میں نہیں تھے۔ انہیں ہم نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں
وہی جنات اٹھا کر لے گئے ہیں۔ شاید ان کو اماں ابا کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب کبھی کبھار وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو انہیں سلمان بھائی نظر آتے ہیں۔ جب انہوں نے آواز دی تو وہ غائب ہو گئے۔ آج بھی ماں سلمان بھائی کو یاد کر کے روتی ہے، کیونکہ میں بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہوں جس میں سلمان بھائی پڑھتے تھے۔ وہ روز مجھے تاکید کر کے بھیجتی ہیں کہ اس راستے میں نہ جانا۔ میں روز اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آتی ہوں، لیکن افسوس ہے کہ میں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نازش کے بھائی کا یہ قصہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہانی من گھڑت تھی یا واقعی نازش کے بھائی سلمان کو جن لے کر گئے تھے۔